السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج آپ کے ساتھ ایک نیا ٹاپک شیئر کر رہی ہوں، اور یہ تو وہ بیماری ہے جس کا کہیں نہ کہیں ہم سب ہی شکار ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، وہاں لکھا ہوا ہے کسل مندی۔ کسل جو ہے یہ عربک کا ورڈ ہے، اردو میں اس کو سستی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو لیزینس کہتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بہت ساری میں نے آپ سے قلبی بیماریوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان میں کوئی نہ کوئی انسان کے لیے کمزوری ہوتی ہے، اسی طرح یہ کسل مندی بھی ایک کمزوری ہے۔ دیکھیں، جس انسان کے اندر کاہلی کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہی کاہلی دنیاوی معاملات سے ہٹ کر دینی معاملات میں بھی آ جاتی ہے۔ پھر انسان کہیں نہ کہیں اپنی عبادات کو بھی کاہلی کی وجہ سے اگنور کرنے لگتا ہے، اور ایسا رویہ اس کو پھر نفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں آتا ہے کہ جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں منافقوں کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بہت ہی حالت مجبوری میں کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 54 میں آتا ہے کہ اور یہ نہیں آتے نماز کے لیے مگر سستی کے ساتھ۔ تو امیجن ان دونوں آیات کو اگر آپ دیکھیں تو سستی کا ذکر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا۔ تو ان آیات کے کانٹیکس میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو منافق انسان ہوتا ہے اس کو عبادت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور اس کی مثال ہمارے پاس ان منافقوں کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز تو پڑھتے تھے کیونکہ لیبل لگ گیا تھا کہ بھئی اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بس مجبوری تھی۔ پھر ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ منافقوں کے لیے فجر اور عشاء کی نماز جو ہے نا بہت بھاری ہوتی ہے، اور وہ بڑی ہی اس کو نا بیزاری سے ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ نماز بھی ایسی ہوتی ہے خشوع کے بغیر، کسی انٹرسٹ کے بغیر، بس جلدی جلدی ٹکریں ماری، بس سجدے کیے سپیڈ میں اور سائڈ پہ ہو گئے کہ چلیں جی ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے دنیاوی معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم ایک لیزی انسان کی پرسنالٹی کے بارے میں سوچیں نا، تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں کلیئرلی آ جاتی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے کے معاملے میں اتنا سست ہے کہ جو کام فوراً ہو سکتا ہے اس کو ڈیلے کر کے کرتا ہے۔ پھر ایسے انسان کا سب سے بڑا لاس یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی جو توفیق ملتی ہے وہ ان کو گوا دیتا ہے۔ وہ کیسے کہ ایک ماں نے اپنے جوان بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ پانی پلانا جو ہے ایک بہترین صدقہ ہے، اور اوپر سے کس کو پلایا جائے گا؟ اپنی ماں کو، جو ایک اور بڑا نیک کام ہے۔ اب اس بچے نے کیا کیا کہ اس نے اچھا میں ابھی پلاتا ہوں، آپ ایسا کریں بہن کو آواز دیں وہ آپ کو پانی دے جائے، میں بس ذرا بزی ہوں، اور وہ کر کیا رہا ہے، یا تو گیم کھیل رہا ہے، یا موبائل پر ہے، یا کسی فرینڈ وغیرہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ میں اٹھوں گا، میں جاؤں گا، پانی پلاؤں گا، آؤں گا، مثال کے طور پہ میری گیم ڈسٹرب ہوگی۔ اب اس نے وہیں سے بہن کو آواز دی، اس نے نہیں سنا، تو چلو ایک میڈ ہے گھر میں کام کرتی ہے، اس کو آواز دی امی کو پانی پلا دو۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے تو اجر ہی گوا دیا نا اپنی اس لیزینس کی وجہ سے۔ اس کو اتنی بڑی اپارچونٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر میں بیٹھے دی تھی کہ تم جو ہے ثواب کما لو، پانی پلانے کا الگ اور ماں کی خدمت کا الگ۔ تو یہاں پہ اس نے ماں کی بھی نافرمانی کی، اور اپنے اس کاہلی کی وجہ سے اس نے جو گھر بیٹھے اس کو صدقہ کرنے کی اپارچونٹی مل رہی تھی وہ بھی گوا دی۔ جس شخص کے اندر کسل مندی کی بیماری ہوگی نا، تو ہر وقت وہ ایک جملہ ضرور بولے گا کہ میں تھک گیا ہوں، آج بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، آئی ایم ٹائرڈ۔ بس ہر وقت یہی اس کے منہ سے نکلتا رہتا ہے، بے شک اس نے کوئی بھی ہارڈ کام نہ کیا ہو، لیکن وہ مینٹلی اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ میں تو تھکا ہوا ہوں۔ انسان کوئی کام کرے، کوئی محنت طلب، کوئی چل کے آئے، کوئی گھر کی عورت صفائی کرے تو چلو سمجھ آتی ہے کہ وہ تھک گئی ہے، لیکن جو کاہل ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے۔ یہاں پر دو پرسنالٹیز کا ایزیلی ہم جو ہے کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ایک جو سست انسان ہے وہ سوچ سوچ کے ہی تھک گیا ہوگا، کچھ بھی اس نے نہیں کیا ہوگا، اور جو دوسرا ہوگا جو ایک ایکٹیو انسان ہوگا اس کا دن بڑا پروڈکٹیو ہوگا، وہ اپنی جاب پہ بھی جائے گا، آگے گھر کو بھی دیکھے گا، بچوں کو بھی ساتھ لے کر نماز پڑھانے مسجد جائے گا۔ لیکن کاہل کے لیے تو اپنی فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا بہت مشکل ہوگا،
پھر وہ یہ سوچے گا کہ اچھا مجھے کام کرنا پڑے گا، مجھے اگر گھر والوں نے کہہ دیا ہے کہ گھر کی ٹینکی خراب ہے، کل کسی کو لا کر ٹھیک کروا دو، وہ یہ سوچ کے تھک جاتا ہے اور جواب دیتا ہے میں نہیں جا سکتا، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ یا بعض خواتین ہوتی ہیں وہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنے ہاتھ پیر دبا رہی ہیں، میرے بس جوڑوں میں درد ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میں بہت تھک گئی ہوں۔ شاید ان کو درد نہ ہو، لیکن سائیکولوجیکل افیکٹ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میری دردیں ہیں، تاکہ مجھے کوئی موومنٹ نہ کرنی پڑے، تو اپنی لیزینس کی وجہ سے نا وہ ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی ہیں۔ اور اسپیشلی معذرت کے ساتھ یہ جو ہماری ایشین عورتیں ہیں ان میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر ان کی ینگ ایج میں شادی ہوئی، ان کے جوان بچے ہوئے، اب ان کی بھی شادیاں ہو گئیں، تو وہ سمجھتی ہیں کہ اب میرا کام ختم، اب بہو نے گھر سنبھالنا ہے، میں صرف بیٹھ کے ریسٹ کروں گی۔ انلیس کہ وہ بیمار ہیں یا ایجڈ ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن 50s میں 60s میں عورت میں اچھی خاصی انرجی ہوتی ہے، لیکن وہ بیٹھ جاتی ہیں، بس اب میرے آرام کا وقت ہے، وہ بیٹھ کے بہوؤں کو آوازیں دیتی رہتی ہیں، اور بہویں بھی سمجھتی ہیں کہ ایک بہت بڑی ان کو ایک فیور مل جاتی ہے، بچے اپنی ساس کے پاس بٹھاتی ہیں اور وہ خود کام میں لگی رہتی ہیں۔ تو میری سب ان سسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ جو ایسی سوچ رکھتی ہیں کہ پلیز تھوڑا چلا پھرا کریں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کریں، اس سے آپ ہی چاقو چوبند رہیں گی، آپ ہی کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ لیزینس کو نکال دیں اپنے سسٹم سے، اور یہ جو کانسیپٹ ہے جی اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ہمارے آرام کے دن ہیں، اس کو بھلا دیں۔ بلکہ یہ سوچیں کہ دیکھیں آپ اپنی ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ کو اپارچونٹی دی ہے کہ آپ کوئی دین کے لیے کام کریں، آپ کوئی بچوں کو جا کے پڑھا دیں، یا اپنے گھر پہ بچے بلا کے ان کو پڑھا دیں، کسی چیریٹی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑ کر آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کام کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت سارے راستے کھلے ہوتے ہیں، لیکن پلیز اپنے آپ کو لیزی نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ اب جی ہم بوڑھے ہو گئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر ایک ایسا جس کا انسان جس کی پازیٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ دیکھیں ہم نے محنت کی، ہم نے اپنا گھر بنایا، بچوں کو اچھا پڑھایا، وہ بڑے ہو گئے، ان کی شادی بیاہ بھی کر دیا، تو چلیں الحمدللہ ہم نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو احسن طریقے سے نبھا دیا، اور اب ہم فارغ ہو گئے، تو اب ہم خدمت خلق میں اپنا جو باقی وقت بچا ہے اس کو وقف کر دیں گے۔ اور اس کے اپوزٹ ایسے شخص کا رویہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں تو تھک ہی گیا، اتنے زندگی میں مسائل تھے، شادی ہوئی، گھر کے خرچے، گھر بنایا، پھر بچوں کو اسکول پڑھایا، ان کی شادیاں کی، پوری زندگی بس اس میں کھپا دی، 2 منٹ بیٹھ کر آرام نہیں کیا، میں تو تھک گیا، میں تو بوڑھا ہو گیا، میں تو بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، ہر انسان کی اسٹرگل ہے، سب کی شادیاں ہوتی ہیں، امیر ہوں غریب ہوں، بچے ہوتے ہیں، آپ ان کو پڑھاتے ہیں، آگے ان کی شادیاں کرتے ہیں، تو یہ تو ایک سسٹم چل رہا ہے۔ تو یہ بڑی نیگیٹو سوچ ہوگی کہ بھئی ہمیں ملا کیا؟ آپ بہت سارے کام اس زندگی میں کرتے ہیں، اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو یہاں تو نہیں ملنا ہوتا نا، کچھ آخرت میں بھی تو ملنا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا ہارڈ ورک کر لیں اس لائف میں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ لیزینس کی ایک کیٹیگری میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو میں نے ڈسکس کیا تھا نا کہ وہ تو ماضی کا سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ انہوں نے کیا اچیو کیا، تو یہ والے جو لیزی انسان ہوتے ہیں وہ فیوچر کو سامنے رکھ کے روتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، کوئی لڑکی ہے، اس کو بھی پڑھنے کا شوق نہیں، تو بس وہ کہتی ہے کہ بھئی میں جیسے ہی نکلوں نا اسکول سے، یا کوئی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کروں تو میری تو بھئی شادی کر لیں، مجھے تو نہیں کرنا کچھ بھی، مجھے نہیں پڑھنا، کوئی چھوٹے موٹے مجھے کورسز وغیرہ کرا دیں، لیکن میں نے ڈگری نہیں لینی، کیونکہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے نا پڑھنے سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ تو پڑھائی میں انٹرسٹ نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ اپنی لیزینس کی وجہ سے اس نے کبھی پڑھائی کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، جب آپ یہ قرآن کورسز کرتے ہیں، اور جیسے میں نے بھی فہم القرآن کیا تھا، وہ 18 مہینے کا کورس تھا، تو جب ہم دیکھتے تھے بگننگ میں کورس جوائن کرنے والے تو 500 سے بھی اوپر تھے، اور جب تک کورس اینڈ ہوا تھا تو آئی تھنک 200 پہ آ گئے تھے یا 150 پہ، آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنے اسٹوڈنٹس بچے تھے۔ تو یہ جو چھوڑتے چلے گئے تھے کون اسٹوڈنٹ تھے؟ یہ وہ تھے جو کاہلی کا شکار تھے، اچھا ہم نہیں کر سکتے، ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں وقت لگانا پڑے گا، تو ان وجوہات کی وجہ سے وہ کورس کو بیچ میں چھوڑ گئے۔ حالانکہ اس سے زیادہ ریوارڈنگ تو کوئی کام تھا ہی نہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اس کے برعکس آپ ان کو کہیں کہ چلیں چھٹیوں پہ چلتے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں، تو وہ پوری رات اس خوشی میں سوئیں گے نہیں، اپنا بیگ پیک کریں گے کہ ہم نے کب جانا ہے چھٹیوں پر۔ بہت ساری سسٹرز ہیں اپنے فرینڈس کو دیکھتے ہوئے
کہ انہوں نے کسی اسلامک کورسز میں ایڈمیشن لیا، وہ بھی لے لیتی ہیں. اب ان کی جان پر بن جاتی ہے کہ پڑھنا پڑے گا، ایگزام دینا پڑے گا، تو وہ یہی سوچتی رہتی ہے کتنے دن رہ گئے، کتنے مہینوں میں ختم ہوگا. بس وہ یہی دعا کرتی رہتی ہیں کہ جلدی سے ختم ہو جائے اور اس کے بعد نہ ہم نے کسی اور نئے کورس میں ایڈمیشن نہیں لینا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تھک گئی پڑھ پڑھ کے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں، یہ جو تھکاوٹ کا جو ورڈ ہے یا تھکنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو سارا دن کام کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، پھر رات کو اپنی فیملی کے پاس بیٹھے گا، تھک کے جب وہ جا کے سوئے گا تو اس کو سکون کی نیند نصیب ہوگی. تو اس تھکاوٹ کا جو اجر ہے وہ پرسکون نیند میں ہے. پھر ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جو لوگ بیڈ ریڈن ہیں یا وہ چل نہیں سکتے یا گھٹنوں کی تکلیف ہے یا اسٹک پکڑ کر چلتے ہیں اور وہ اپنے آس پاس ایکٹیو لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھتے ہیں تو ان کی یہی حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم ان کی طرح چل سکیں. لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. جو لیزی انسان ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے اور بس اتنی دیر میں اس کی باڈی جو ہے وہ ساتھ چھوڑ جاتی ہے. اوبیسلی آپ کی باڈی کو موو کرنا ہے، اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ کے جتنے بھی یہ اعضاء ہیں ان کی موومنٹ ضروری ہے. تو جب انسان ایسا نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے، بس کھا لیا، سو لیا، اٹھ گئے، تھوڑی گیم کھیل لی، ٹی وی دیکھ لیا، پھر دوستوں سے باتیں کر لی، پھر کچھ کھا لیا، پھر سو گئے، تو یہ تو پورا اس نے اپنا سسٹم ہی جو ہے اس کو خراب کر لیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو رات رکھی ہے آرام کے لیے، وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ ایسے انسان کو تو نیند بھی نہیں آتی، وہ ساری ساری رات جاگتا رہتا ہے اور اینڈ میں ڈاکٹر سے پھر وہ ٹرنکولائزر یا سلیپنگ پلز لے کر وہ سوتا ہے. اس کے برعکس جو ایکٹیو انسان ہوگا وہ رات کو سوئے گا اور صبح فجر کے ٹائم پہ فریش اٹھے گا، اس کا دماغ حاضر ہوگا اور وہ ایک نئے دن کو ویلکم کرے گا. تو ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چلتا پھرتا رکھے، کسی کا محتاج نہ رکھے، ہمیں کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرے کہ ہم بس بیٹھ جائیں. پھر ایک اور مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جو میجورٹی ہے ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں کہاں نماز پڑھتے ہیں. دن میں ان کا ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ہم کام پر ہوتے ہیں، پھر کام سے واپس آتے ہیں 5-6 بجے تو وہ کہتے ہیں جی اب ہم تھک گئے ہیں، وی ہیڈ اے لانگ ڈے، تو اب ہمارے میں ہمت نہیں مسجد جانے کی. اچھا چلیں تھوڑا ریسٹ کر لیا. عشاء کے وقت وہ کہتے ہیں جی ہم تھک گئے، اب ہمیں نیند آ رہی ہے، صبح ہم نے جلدی آفس کے لیے اٹھنا ہے، تو بھی وہ مسجد نہیں جاتے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایج ہو جاتی ہے، جب وہ سارے اپنے زندگی کے معاملات سے فارغ ہو جاتے ہیں، بچے وغیرہ بیاہ کر، اب وہ کہتے ہیں چلیں جی مسجد چلتے ہیں، مسجد میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھیں گے. پر ہوتا کیا ہے، تب تک گھٹنے جواب دے جاتے ہیں. اب کبھی انہوں نے اسٹک پکڑی ہوئی ہے، کبھی ان سے اٹھا نہیں جا رہا، کبھی وہ بستر پر لیٹے ہیں تو 2 ہفتے اٹھ نہیں پا رہے. تو کیا ہوا؟ اگر آپ نے اسی اپنے لیزی باڈی کو ایکٹیو جوانی میں رکھا ہوتا اور ہر نماز آپ مسجد میں جا کر پڑھتے تو آپ کی باڈی کو پتہ ہوتا، تو آپ کی باڈی ایکٹیو ہوتی، آپ کو بڑھاپے میں مسجد جا کے نماز پڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہوتی. لیکن جوانی میں تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں، تو بڑھاپے میں تو تکلیف ہوگی نا. اور کچھ لوگوں کو تو اتنی بڑی اپارچونٹی ملی ہوتی ہے کہ مسجد ان کے گھر سے کچھ قدم کے فاصلے پر ہوتی ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ 5 منٹ کی واک پر ہوتی ہے، وہ وہاں بھی نہیں جاتے نماز پڑھنے، صرف اپنی لیزینس کی وجہ سے. گھر میں پڑھ لیں گے، اب کیا جانا وہاں پر. اور پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ خود نہیں جاتے نا، آپ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں لے کر جاتے اور ان کو بھی اس بات کی عادت نہیں پڑتی کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں. آپ اپنے ساتھ ان کا بھی نقصان کرتے ہیں. آپ ان کے لیے رول ماڈل بنیں. آپ چلے دن میں نہیں پڑھ سکے، ایٹ لیسٹ مغرب کے ٹائم اگر گھر آ گئے، مغرب کی نماز جا کے مسجد میں پڑھ لیں. اگر وہ پاسبل نہیں تو عشاء کی پڑھ لیں. اس لیزینس کی وجہ سے نا آپ بہت زیادہ خمیازہ بھگت سکتے ہیں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. اگر آپ کے پاس صحت جیسی نعمت ہے تو پلیز اس کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کچھ عرصے بعد اگر اپنے خاندان میں بھی نظر ڈالیں، آپ کو مثال مل جائے گی کہ ایج کے ساتھ کیا ہوگا. تکلیف سٹارٹ ہو جائیں گی باڈی میں، پھر بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوگی، پھر چلا نہیں جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کرسی پہ ہی بیٹھ کے نماز پڑھتے رہیں گے، سجدوں کی توفیق آپ کے پاس سے چلی جائے گی. تو کتنا نقصان ہو گیا آپ کا. آج کل تو ینگ جنریشن جو ہے ان میں اتنے پرابلمز ہو گئے ہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے ہیں. تو پلیز اپنی عبادات کو خوبصورت بنائیں اور جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے نا اس وقت، آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. آپ کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا. پہلے زمانے میں جو بزرگ حضرات ہیں، ہم دیکھتے تھے کہ وہ 80 یا 90 کے ہو گئے تو چلو اب ان کو کوئی تکلیف شروع ہو گئی ہے، وہ مسجد نہیں جا رہے یا وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہے. آج کل تو یہ نارمل چیز ہے. ینگ جنریشن میں یہ بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ کی خوراک ہی ہیلدی نہیں ہے.
جنک بچے کھا رہے ہیں، ماؤں نے بھی اپنا کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈا ہوا ہے کہ اگر کچھ نہیں پکایا باہر سے کھانا منگوا لیتے ہیں. تو وہاں کیا پک رہا ہے، کس طرح کا آئل استعمال ہو رہا ہے، کیا مسالے یوز ہو رہے ہیں، ہیلدی ہیں ان ہیلدی ہیں. اگر آپ ہر وقت اس طرح کے کھانے کھائیں گے تو آپ کی باڈی اسٹرانگ تو نہیں ہوگی نا، اس میں کہیں نہ کہیں وائٹامنس کی، منرلس کی کمی آئے گی، اور اس کا کیا رزلٹ ہوگا، جلد ہی آپ کے اندر بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی. اور پھر یاد رکھیے گا کچھ بیماریاں جینیٹکلی بھی آگے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو اگر آپ میں لیزینس کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے موومنٹ نہیں تھی، بیٹھے رہے، ارتھرائٹس ہو گیا، یہ کچھ ایسی بیماریاں جو اگلے بچوں تک بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. جیسے میں نے پہلے بات کی تھی خواتین کی کہ وہ ایج کے ساتھ جب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں اب ان کے آرام کا ٹائم ہے. پھر اسی طرح مرد حضرات بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں اپنے کام سے، تو اب کیا ہوتا ہے، وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، وہ سارا غصہ بیوی پر اور گھر والوں پر نکالتے رہتے ہیں. پہلے تو عادت تھی کام پر جانے کی، ایکٹیو رہتے تھے، اب ایک دم کاہلی آ گئی، کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر غصہ ابھرنے لگتا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے اگر آپ 60 سال میں بھی ریٹائر ہوتے ہیں، کوئی ایج تو نہیں ہے نا، تو آپ اپنی زندگی کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. واک کر کے جائیں، جا کر مسجد میں نماز پڑھیں، یا پھر اپنا گارڈننگ کریں، یا کہیں پہ آپ کو پارٹ ٹائم جاب ملتی ہے وہ کر لیں جہاں پہ ایج کا کوئی ایشو نہ ہو. تو اپنے آپ کو پازیٹیو کاموں میں انگیج کریں، ادروائز تو گھر میں لڑ لڑ کے آپ اپنے ساتھ گھر والوں کی زندگی بھی اجیرن بنا دیں گے. بچے آپ سے چھپنے لگیں گے کہ چلو یہ پھر سٹارٹ ہو جائیں گے، اس طرح کے ورڈز وہ استعمال کریں گے. پھر سب سے بڑی آپ کو کیا اپارچونیٹی ملتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا، آپ نے اس کو سمجھا نہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تو پلیز آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کریں، کسی کورس میں ایڈمیشن لیں. پڑھائی کے لیے کوئی ایج ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ آپ نے جوانی میں ہی پڑھنا ہے. اب آپ کو وقت ملا ہے تو آپ پڑھیں، اور بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور یہ بہت باعث اجر و ثواب کام ہے. یا پھر یہ جو یتیم خانے ہوتے ہیں یا مینٹل ہاسپٹلز ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح آپ ایکٹیو بھی رہیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو خوشی کا احساس بھی ہوگا کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، آپ کا دن پروڈکٹیو گزرا ہے، اور رات کو آپ سکون سے سوئیں گے، اور آپ کے سکون سے سونے کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کی بے سکونی میں کمی ہوگی. آپ آج سے 50-60 سال پیچھے چلے جائیں تو جو ہمارے بزرگ تھے وہ بڑے خوش رہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو یہ جو گھر میں ٹی وی اور گیجٹس اور ڈفرینٹ قسم کی جو لائف میں ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہوتی تھیں. وہ اپنے محلے میں خوش رہتے تھے. کسی کے گھر میں شادی ہوئی تو جو ہماری مائیں تھیں وہ سب مل کے اس بچی کے کپڑے ٹانک رہی ہیں، کوئی کچھ بنا رہا ہے، مل جل کے ایک بڑا امن اور سکون کا وہ محلہ گہوارہ ہوتا تھا. اب وہ وقت ہی نہیں رہا. لوگوں کے دل چھوٹے ہو گئے ہیں، محبتیں ختم ہو گئی ہیں، اور اس کی جگہ لیزینس نے لے لی ہے کہ کون کرے گا، کون جائے گا، بھئی ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم سے تو نہیں ہوتا، ہم تو تھکے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے اندر ایک نیگیٹو فیلنگز آ چکی ہیں. ہم چیلنج لینا نہیں چاہتے، کسی کی آگے بڑھ کے مدد کرنا نہیں چاہتے، بس اپنی ہی ایک چھوٹی سی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں جہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہمیں کسی کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کرنا پڑے. ایون اپنے لیے بھی اٹھ کے پانی پینا جو ہے نا بہت مشکل لگتا ہے. جیسے میں نے شروع میں مینشن کیا تھا کہ جو کاہل انسان ہوتا ہے وہ اپنی عبادات پر بھی توجہ نہیں دیتا. آج کل آپ دیکھ لیں کہ میجورٹی جو ہے وہ صرف فرض پڑھ رہے ہیں، وہ سنت اور نوافل کا اہتمام نہیں کر رہے. اور جب ان کو کہا جائے کہ آپ نوافل یا سنت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف فرض نماز کے بارے میں پوچھنا ہے، تو باقی سنت کا تو حساب کتاب نہیں دینا نا، اور نفل بھی ہماری اپنی مرضی پر ہے. تو لیزینس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی جو عبادات تھیں ان کو چھوٹا کر لیا، اور جو نماز بھی پڑھی وہ بھی بہت کاہلی اور سستی کی وجہ سے ایسی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے منہ پر مار دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ہم کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تجھ سے بہت محبت تھی، تو نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، صحت دی، سب کچھ دیا، لیکن ہمارا تو فجر کی نماز پہ اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اٹھیں اور اپنی نیند خراب کریں. اور یہ جو مسئلہ ہے نا، آپ یہ نہ کہ یہ صرف ایک عام گھرانے کا مسئلہ ہے، ایون کہ وہ گھرانے جہاں پہ بہت دینی ماحول ہے وہاں پر بھی یہ ایشوز آتے ہیں.
تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے نا سراسر، کہ ہم اپنی عبادات پر توجہ نہ دیں۔ اس کے برعکس آج کسی فرینڈ کی ڈھولکی ہو یا کسی کی مائیوں مہندی کے فنکشن ہو اور وہ کہیں چلیں جی ہم نے گروپ ڈانس کرنا ہے، ڈانس پریکٹس کرنی ہے، تو بچیاں بچے بھاگے ہوئے جائیں گے، پوری پوری رات ڈانس کی پریکٹس ہو رہی ہوگی اس فنکشن کے لیے، لیکن نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ انسان صرف انجوائمنٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا، اور اس کے لیے تو وہ بہت ایکٹیو ہے، چست ہے، لیکن جہاں اس کو کہہ دو کہ نماز پڑھ لو یا کوئی دین کا کام کر لو، تو وہ فوراً جو چستی ہے وہ سستی میں چینج ہو جاتی ہے، اور وہ کیا جملہ آ جاتا ہے، آئی ایم ٹو ٹائرڈ۔ سردیاں آئی ہیں تو بھئی پانی ٹھنڈا ہے، وضو نہیں ہوتا، یا گرم بستر میں سے کون نکلے گا، اور گرمیاں آئی ہیں تو باہر بہت گرمی ہے، مسجد کون جائے گا، اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ملازم کو آواز دے دی کہ کھانا بھی اے سی والے کمرے میں دے دو، وہیں پہ ٹی وی دیکھنا ہے، وہیں پہ بس سارا دن گزارنا ہے، تو باڈی آپ کی ایکٹیو تو نہیں ہوگی نا، تو پھر دردیں تو نکلیں گی۔ دیکھیں یہ کسی مومن کا رویہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ اپنانے کی ضرورت ہے۔ جو خواتین ہیں فارغ ہیں گھروں میں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ ہر وقت فون پر گوسپ کرتی رہتی ہیں۔ اب اس میں کیا ہوگا، کسی کی چگلی بھی ہو جائے گی، غیبت بھی ہو جائے گی، گناہ کبیرہ کی بھی مرتکب ہو جائیں گی، نہیں تو چلو اٹھے ہیں کھایا پیا شاپنگ کرنے نکل چلتے ہیں، وہ پورا پورا دن گھوم پھر کر آئیں گی، اس میں ظہر گئی عصر گئی، کوئی فکر نہیں ان کو، لیکن جیسے گھر آئیں مغرب کا ٹائم ہوا تو ایک دم سے فیلنگز آ گئی، میں تو بہت تھک گئی ہوں آج بازار میں چل کے، اور نماز کون پڑھے گا، تو ہو گئی نا وہ لیزینس۔ یاد رکھیے گا جب آپ کا بیلنس رویہ نہیں ہوگا زندگی میں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ نا پھر ایک ریس میں لگ جاتے ہیں، یہ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان سے اپنا کمپیریزن کرتے رہتے ہیں اور اسی میں کڑتے رہتے ہیں۔ آج کل کے بچوں کو دیکھ لیں، کیا ان کی کوئی لائف ہے؟ ان کو نہیں معلوم کہ سوشلائز کیسے کرتے ہیں، رشتہ داروں میں خاندان والوں سے کیسے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مہمان آ جائیں تو ان کو کیسے ویلکم کرتے ہیں۔ جو ہمارے طریقے تھے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائے تھے، جو مجھے لگتا ہے ہم لاسٹ جنریشن ہیں جن کو احساس ہے رشتوں کا۔ اگلی نسل میں یہ رشتے ناپید ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں مینٹلی، اپنے بچوں سے اتنی کوئی امیدیں نہ لگائیں۔ پیرنٹس ہر وقت بچوں کے پیچھے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ نہا لو، بیٹا آپ اپنی ہائیجین کا خیال کرو، بیٹا اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، بیٹا نماز پڑھ لو، لیکن وہ نہیں سن رہے، بیکاز ان کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس نے ان کا دماغ معاف کر دیا ہے۔ پھر بعض دفعہ دیکھیں کہ کچھ خواتین کی کیا عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی الماریوں میں کپڑے طے کر کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی چیز نکالنی ہے نا، وہ کھینچی ہے، 4 کپڑے نیچے آئے ہیں، اب جلدی میں ہیں، کیا کریں کون کرے، وہ کپڑے اٹھائے اور اسی طرح الماری میں ٹھونس دیے۔ پھر کیا ہوا، کام بڑھ گیا نا، اب 4 دن بعد آپ کو ساری چیزیں پھر ٹھیک کرنی پڑیں گی۔ تو اگر آپ اسی وقت ہی وہ کپڑے ٹھیک کر کے رکھ دیں، آپ کا وقت بھی بچے گا اور آپ کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر ایک پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے قاری لگوائے ہوئے ہیں گھر پر، وہ جب پڑھانے آتے ہیں تو بچہ کہہ دیتا آج میں اسکول سے ٹائرڈ آیا ہوں، مجھے ہیڈ ایک ہو رہا ہے، تو وہ فوراً ان کی چھٹی کرا دیتے ہیں کہ نہیں آج بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج وہ تھکا ہوا ہے، آج وہ پڑھ نہیں پا رہا۔ پھر یہ کہ بچے کے ایگزامز آتے ہیں تو قاری صاحب کی چھٹی کرا دی جاتی ہے، رمضان آیا تو ان کی چھٹی کرا دی کہ وہ روزہ رکھ کے پڑھ نہیں سکے گا، تھکا ہوگا۔ اسی طرح پھر وہ بچے جو ہیں وہ 19-20 سال کے ہو جاتے ہیں، قرآن انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا ہوتا، اور اس کے بعد ان کو ویسے فرصت نہیں ملتی کیونکہ وہ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کی ٹیوشنز ہوتی ہیں، تو وہ کس وقت نکالیں گے قرآن پڑھنے کے لیے؟ تو دیکھیں ایز پیرنٹس آپ ان چیزوں کے جواب دہ ہیں، اپنے بچوں کی قرآن کی ایجوکیشن کو امپورٹنس دیں۔ ٹھیک ہے دنیاوی ایجوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے قرآن کی ایجوکیشن کو تو پسے پش نہ ڈالیں نا۔ یہی پریورٹی ہے قرآن کی ہماری زندگیوں میں کہ ہم بایولوجی، فزکس، کیمسٹری کی ٹیوشنز پہ تو بچے کو پڑھائیں گے، لیکن قاری صاحب کو چھٹی کرا دیں گے۔ ایٹ لیسٹ کوشش کریں انہیں ایک دفعہ تو پورا قرآن کمپلیٹ کروا دیں، کیونکہ اگر آپ نے قرآن کو نگلیکٹ کر دیا یہ سوچ کے کہ فرصت نہیں ہے، یا ابھی یہ بزی ہے، یا ابھی یہ ٹائرڈ ہے، تو کیا ہوگا، وہ قرآن کبھی کمپلیٹ نہیں کر سکے گا، اور اس کی وجہ یہ کاہلی ہوگی، سستی ہوگی۔ پھر بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، جیسے رمضان میں زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، اب ان کو نہیں پتا کہ ایگزیکٹ ان کی جیولری کتنی ہے اور کیا ہے، بس وہ کہتے ہیں کون جائے گا، کون اس کو تلوائے گا اور اس کا ویٹ معلوم ہوگا اور زکوٰۃ نکلے گی، وہ بس اپنے اندازوں سے ہی کچھ کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اگر آپ نے ایگزیکٹ زکوٰۃ ٹائم پر ادا نہ کی، لیکن لیزینس کی وجہ سے بادر ہی نہیں کرتے کہ وہ پوری کیلکولیشن کرے۔
सोने का रेट बदलता रहता है, जो आज से 20 साल पहले था वो आज तो नहीं होगा ना। तो आपको लेटेस्ट रेट के मुताबिक उसकी जाके आपको कैलकुलेशन करवानी है। अच्छा, फिर लेज़ीनेस की मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ कि सपोज़ कोई शख्स बीमार भी है, तो चलो बेड पर ही लेटे हैं, थोड़ा ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते, लेकिन घर पर मौजूद हैं, तो वो भी यही करते हैं, वो अपने बिस्तर पर लेटे रहते हैं, ये सोच सोच के मैं टायर्ड हूँ, मैं बीमार हूँ, टीवी देखते रहेंगे, अजान होगी या नमाज नहीं पढ़ेंगे। फिर लोग जो हैं हज को टालते रहते हैं, जी हम सारी जिम्मेदारियों से फारिग होके जाएंगे। इसी तरह करते करते वो 60-70 साल के हो जाते हैं, ना उनमें पहले जैसी तवानाई रहती है, ना उनमें वो एनर्जी रहती है, और रोज़ बरोज़ हज वैसे भी महंगा होता जा रहा है। और ये तो जवानी में करने वाली इबादत है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जवानी में हज कर लें। लेकिन अपनी लेजीनेस की वजह से लोग इसको भी डिले करते हैं, अच्छा चलो अगले साल देखेंगे, अगले साल अच्छा पैकेज मिल जाएगा, नहीं फिर देखेंगे, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अच्छा हम बाद में जाएंगे, तो अपने आप को तावीलें देते रहते हैं और लेजीनेस की वजह से हज करने भी नहीं जाते, जो कि आपको मालूम है कि हम पर फर्ज है। लेकिन दुनियादारी के लिए पूरा वक्त मौजूद है। अभी वाइफ ने कहा या हस्बैंड ने कहा चलो बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं, समर की हॉलीडे में हम फ्रांस या यूरोप कहीं चलते हैं, तो आप कहेंगे हाँ चलो चलें। उससे 2 महीने पहले हज गुजरा होगा, उसके लिए आपके पास वक्त नहीं था, लेकिन हॉलीडेज के लिए है। तो किस चीज़ की वजह से हज डिले हुआ? लेजीनेस की वजह से, आपने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। तो मेरी उन सब से ये दरख्वास्त है कि जो हज अफोर्ड कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हो हज कर लें, क्योंकि सेहत जिस तरह आजकल ख़राब हो रही है सबकी, तो फिर क्या व्हील चेयर पर हज करना है, उसमें क्या मज़ा आएगा? अगर औलाद है तो आप उन पर बोझ बनकर हज करेंगे। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं जो हमें हमारे मुआशरे में नज़र आती हैं, अपने घरों में नज़र आती हैं। तो इसके बाद मैं आपसे ना थोड़ा सा इसका हल बताना चाहूँगी कि इसकी वजह क्या होती है, कि हमें लेज़ीनेस पहले आती क्यों है। देखें, लेज़ीनेस की सबसे बड़ी जो वजह है वो है रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना। क्योंकि आजकल जो घरों के हालात हैं, रातों को टीवी चल रहे हैं, लेट डिलीवरीज खानों की हो रही हैं, सुबह फजर तक बैठे हैं, गप्पें लड़ाई जा रही हैं, और उसके बाद क्या होता है एग्जैक्टली फजर की नमाज से 20-25 मिनट सो जाते हैं और फिर दोपहर तक सोते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, ऐसी खवातीन का घर बुरी तरह निगलेक्ट होता है। जब वो देर से उठेंगी तो ना वो अपने हस्बैंड को ऑफिस भेज सकेंगी, ना उनको नाश्ता दे सकेंगी, ना ही वो बच्चों को अच्छी तरह से एंटरटेन कर सकेंगी, सुबह के वक्त उनके लंच बॉक्सेस बनाने या उनको स्कूल भिजवाना। और ये सारे काम जो होती हैं उनके घर में मेड्स कर रही होती हैं, या बच्चे बेचारे खुद ही उल्टा सीधा कुछ खा कर चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि घर में बेसुकूनी हो जाती है। अब वो जो मर्द सुबह का गया हुआ है, काम करके आ रहा है, रास्ते में ट्रैफिक में भी फंसा हुआ है, किस तरह वो शाम को घर पहुंचता है, और आगे आप रिमोट पकड़ कर टीवी देख रही हैं क्योंकि मैं टायर्ड हूँ, तो वो सोचेगा ये किस तरह की औरत है जो हर वक्त थकी रहती है। आपको एक बात बता दूं कि मर्द हजरात को ना, ये बेशक औरत जितनी मर्जी सजी संवरी हो, लेकिन अगर वो एक्टिव ना होना तो पसंद नहीं होती। हर मर्द जो है चलती फिरती एक्टिव औरत को पसंद करता है, लेज़ी औरतें किसी मर्द को पसंद नहीं है। तो इसे मेरा मशवरा समझते हुए अपने घर पर फोकस करें और लेज़ीनेस को छोड़ दें, वक्त से सोएं और सुबह उठ के जो अपने घर के मामलात हैं उन पर तवज्जो दें। हम जब बड़े हो रहे थे तो अक्सर यही मिसाल सुनते थे, आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो उसकी वजह यह है कि देखें, अगर आप अपने काम को डिले करेंगे तो फिर आपका करने को दिल ही नहीं करेगा। सपोज़ आपने सोचा है कि आपने सदका करना है, तो आप ना उसी वक्त कर दें। अगर आप उसको डिले करेंगे तो शैतान आपका दिमाग घुमा देगा कि भाई इनको सदके की क्या ज़रूरत है, चलो मैं फिर किसी दिन दे दूंगी, तो आपको वो नेकी करने से भी रोकेगा। इसके अलावा अपने आप को थोड़ा सा सोशलाइज करें, फैमिलीज से मिलें, उन्हें अपने घर बुलाएं, आप उनके घर जाएं, अपने बच्चों को एक्टिव करें, और अपने जब ज़ाहिरी बात है मेहमान आ रहे होंगे, घर की सफाई होगी, खाना पीना भी होगा, सब एहतमाम करना होगा, आप एक्टिव रहेंगी। अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड करें, उनको क्वालिटी टाइम दें, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, अपने दीन से ख़ुद को भी कनेक्ट करें और अपने बच्चों को भी कनेक्ट करें। और जो भी इस सिलसिले में कोताहियाँ हो गई हैं, अल्लाह सुब्हान ताला से माफ़ी मांग लें, क्योंकि वो तो बहुत गफूर रहीम है, उसने वैसे ही माफ़ कर देना है आपको एहसास होने पर। और फिर बच्चों को एक टिप ये ज़रूर दें कि देखें वो यंग हैं, अगर उनके कोई भी रमज़ान के रोज़े रह जाते हैं ना, तो ईद के फ़ौरन बाद रख लें, क्योंकि लेज़ीनेस की वजह से वो नहीं रखेंगे ना, तो सोचें अगर उन्होंने 10-20 साल लेज़ीनेस की वजह से अपने छूटे हुए रोज़े नहीं रखे, सपोज़ लड़कियों के ज़्यादा छूटते हैं वो नहीं रखती, तो 20 साल बाद तो वो इतने ज़्यादा होंगे कि वो रखे ही नहीं जाएंगे।
شروع سے ہی ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں کہ بیٹا آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا. تو جب ایسی اپروچ ہوگی تو ان میں لیزینس نہیں آئے گی، وہ ایکٹیو رہیں گے. تو پلیز اپنی زندگی میں جو اتنی ساری نعمتیں ہیں ان کو نیگلیکٹ نہ کریں. کوئی بیمار ہے تو ان کی عیادت کریں، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی کو کوئی فائنینشیل ہیلپ چاہیے، آپ وہ دیں. آپ ان چیزوں کو ڈیلے نہیں کریں اپنی لیزینس کی وجہ سے. اپنا کوئی پراپر ایکسرسائز کا پلان کریں، نہیں تو چہل قدمی کے لیے جائیں. اگر گھر میں کوئی گارڈن وغیرہ نہیں ہے تو عشاء کے بعد اپنی گلی میں تھوڑی دیر واک کر لیں، لیکن نکلیں. اپنی جو جوانی ہے اس کو عبادت میں گزارنے کے لیے اس کو ایکٹیو کریں، کیونکہ خدا نخواستہ آج آپ نے عبادت نہیں کی تو کل ویل چیئر پر بیٹھ کے عبادت کرتے ہوئے بہت پچھتاوا ہوگا. پھر یہ کہ ایک ٹپ میں آپ کو دوں گی جو بہت ضروری ہے، کہ ایسی جگہ پر جہاں آپ بیٹھیں اور آپ کو لگے کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے نا، تو وہاں سے فوراً اٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ یہ کوئی میں اپنا پروڈکٹیو وقت یہاں نہیں گزاری، اس کو میں کسی بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتی ہوں. کیونکہ بعض دفعہ ایسی محفلیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں، بیٹھے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور گھنٹوں اس میں گزر جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی نیت ایکٹیو ہونے کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ میں بالکل ایکٹیو رہ کر، فٹ ہو کر اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ اطاعت اور عبادت کروں. تو اس کے لیے دیکھیں آپ کو اپنا فوڈ انٹیک بھی کنٹرول کرنا ہوگا، آپ کو تھوڑی ایکسرسائز کرنی ہوگی، واک کرنی ہوگی. تو جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی تو آپ کے اندر سے لیزینس نکلے گی. اور جب آپ کی نیت ہوگی نا کہ میں ایکٹیو ہونا، فٹ ہونا کیوں کر رہی ہوں، لیزینس سے کیوں نکلنا چاہ رہی ہوں، کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، صرف اس کی خاطر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں. تو یقین کریں کہ آپ ایکسرسائز بھی کر رہی ہوں گی، کہیں پر آپ ڈائٹ فوڈ بھی بنا رہی ہوں گی، اس وقت بھی آپ حالت عبادت میں ہوں گی. تو دیکھیں یہ تو بالکل ون ون سچویشن ہے. لیزینس سے نکلیں گی تو آگے آپ دیکھیں اجر ہی اجر ہے. آخری بات میں آپ سے لیسن ختم ہونے سے پہلے یہ کروں گی، دیکھیں جب بھی آپ پر ایسی کیفیت طاری ہو، سستی آری ہو اور کچھ بھی کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو نا، تو اس وقت آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کریں، کیونکہ ان سے بڑا ہمارے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے. کہ وہ اتنے انرجیٹک انسان تھے، جو ان کی پرسنالٹی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ بیک وقت کتنے کام کر رہے ہوتے تھے. وہ قرآن کے درس و تدریس بھی کر رہے ہوتے تھے، صحابہ کرام کو بھی سمجھا رہے ہوتے تھے، اذان بھی دے رہے ہوتے تھے، پھر اپنی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بھی حقوق پورے کر رہے ہوتے تھے. اس کے ساتھ وہ جنگوں میں بھی جا کر لڑ رہے ہوتے تھے. پھر ان کے پاس کرسچنز کے، جیوز کے ڈیلیگیشنز آتے تھے، وہ ان کے ساتھ بھی میٹنگز کرتے تھے. تو ایز اے پرسن وہ ہر وقت ایکٹیو رہتے تھے. اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے کسل مندی سے دور رکھنا. وہ ایک دعا ہے جو میں نے رمضان کے سیریز میں کروائی ہے، اور آپ جا کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، لیزینس سے بچنے کی دعا. آج کا لیسن میں اس بات پر اینڈ کروں گی کہ دیکھیں کاہلی بہت بڑی بیماری ہے. ہم لوگ نا اس کو ریئلائز نہیں کرتے، اور یہ سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ عبادات میں. آپ دیکھ لیں، آپ اگر پارٹی میں بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، وہاں تو آپ بالکل لیزی نہیں، آپ ایکٹیو ہیں، دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، اور یو آر ویری ایکٹیو. لیکن جہاں نماز آئی، جہاں صدقات آئے، جہاں قرآن آیا، جہاں حج روزہ آیا، وہاں آپ کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹو ٹریٹ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہماری سیریز میں ہم نے ڈیفرنٹ بیماریاں دیکھی ہیں، آج ہم نے کاہلی کو، کسل مندی کو، لیزینس کو کور کیا ہے. تو آپ سب اپنا محاسبہ کریں، اپنی عبادات پہ نظر ڈالیں، دیکھیں کہیں آپ کاہلی کا شکار تو نہیں ہیں، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو نکال لیں. تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.